برادران اسلام و عفت مآب پردہ رسول خواتین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 6 فتنے ظہور ہونے سے پہلے اپنے اعمال صالحہ کے اندر عجلت کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ یعنی کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں پڑ گیا انسان تو پھر اس سے نیک عمل نہیں ہو پائیں گے، یا کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوں گے۔ عند امارت السفہاء، کہ بے وقوفوں کو حکومت دی جائے گی۔ دوسرا، پولیس کی کثرت ہوگی، یعنی کہ کثرت الشرط۔ اور اس کے بعد فرمایا فیصلوں کی، عہدوں کی خرید و فروخت ہوگی، بیع الحق۔ اور اس کے بعد فرمایا قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا انسانی خون کی کوئی حیثیت اور وقت باقی نہیں رہے گی، ارزاں ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَنَشْوٍ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِعَ، پھر کیا ہوگا؟ ایسے نوجوان جو قرآن مجید کو بانسری بنا لیں گے، یعنی کہ گانے کی طرح سر میں پڑھیں گے قرآن کو، اور ایسے آدمی کو امامت کے لیے آگے کریں گے جو فقیہ ہوگا نہ عالم، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید گا گا کر سنائے گا۔ برادر اسلام، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو 6 یہاں پر فتنے بیان کیے گئے ہیں اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی شخص آ کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کیے تو فرمایا قیامت کے متعلق پوچھنے والا شخص کہاں؟ اس دیہاتی نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ یہ امانت ضائع کرنا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار۔ تو 6 اعمال جو اللہ کے رسول جو 6 فتنے ذکر کیے اس میں پہلا یہی ہے کہ غیر ذمہ دار کو ذمہ دار بنا دیا جائے، نااہل اور بیوقوف شخص کو ذمہ داری سونپ دی جائے، عہدہ دے دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکا باللکا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب بیوقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے عیش کرتی پھرے گی یا بڑے عہدے۔ تو برادر اسلام، جس کو ہم عہدہ دے رہے ہیں، ذمہ داری دے رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس کے لائق ہے۔ اور دوسری چیز، ہم خود اس عہدے کی طلب نہ کریں کہ ہم اس کے اہل نہ ہو اور ہم اس کو عہدے کو طلب کرتے تھے۔ یہ 2 بھی چیزیں غلط ہے اور یہ فتنہ ہے، فتنے میں پڑنے والی ہے اور لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے تو عہدوں کی طلب نہ کرنا اور عہدے مانگنا نہیں۔ اگر بن مانگے دے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم مانگ کر لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تم جو ہے حوالے کر دیے جاؤ گے اس عہدے کے اور تم فتنے میں مبتلا ہو جائے گے، لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دو۔ پھر اس کے اندر جو دوسری بات، جو دوسری فتنہ اور نشانی بیان فرمائی کہ پولیس کی کثرت ہوگی، کثرت الشرط، یعنی کہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوگا اور حقوق کا اس قدر استحصال ہوگا کہ جو حکمران ہے یا جو عہدوں پر ہے وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈز رکھنا شروع کر دیں گے اپنی حفاظت کے لیے۔ تو بیان کیا گیا کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، عہدے دار یا حکمران جو ہے اس طرح کے نہیں رکھتے تھے اسلاف کے اندر، کیونکہ وہ جو ہے ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اب ظلم و زیادتی کا بازار اس قدر گرم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو رکھنا ہی رکھنا پڑے گا ورنہ جان کا خدشہ ہوگا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ خطا رحمی عام ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو رشتے ناطے رکھے ہیں، خونی رشتے ناطے، جس کو انسان بناتا نہیں بلکہ اللہ ہی بنا کر اس کو دے دیا ہے، تو یہ جو رشتے ہیں اس کے اندر ان رشتوں میں ناراضی، جب خلش، رنجش، اختلاف، جھگڑے اور خطن و غارتگری کا بازار گرم ہونا شروع ہو جائے۔ محرم اور سگے رشتے بھی کیا ہے ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن جائیں گے، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، چاچا بھتیجے کو اور بیٹی ماں کو، اس طرح قتل وغیرہ جو ہے شروع ہو جائیں گے۔ ایک فتنے کا دور ایسا بھی آئے گا، اتنے قریبی اور محرم اور خونی رشتے بھی خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو فتنہ و فساد کہا ہے، زمین کے اندر یہ فتنہ و فساد ہے، خطا رحمی کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویخدعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض،
اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں تو یہ اصل میں زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کا حکم دیا۔ ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین نے جب رشتے دے دیے، خونی رشتے بنا دیے، کسی کو کسی کے گھر میں پیدا کر دیا، اب اس کے ماں باپ ہیں وہ اب اس کے بھائی بہنیں ہیں، اب اس کے وہ چچا اور پھوپھواں اور خالائیں ہیں، یہ اپنی مرضی سے چوائس نہیں کرا، اللہ نے اس کو جو ہے دے دیا، اس گھر میں پیدا کر دیا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ سب رشتوں کو لے کر چلے، وہ کسی کا بھائی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا شوہر ہے، یا جو بھی رشتے ناتے ہیں اس کو نبھانے کی اب ذمہ داری ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ اب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے رشتہ داری نبھانے کے لیے، وہاں جا کے اور غیبت وغیرہ اور جو ہے اختلافات پیدا کر کے اور جو ہے وہاں پر چپخلش اور غیبت وغیرہ کر کے اور توڑنے کی باتیں کر کے گھر توڑتے ہیں، اجاڑتے ہیں، تو یہ فتنہ اور فساد ہے۔ اتنا سخت ترین فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کہ جو رشتے توڑتے ہیں 3 دن سے زیادہ تک رشتے توڑے رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور ان کی عبادتیں بھی قبول ہونے والی نہیں۔ تو اس حد تک اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے کہ تم اپنی صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی تباہ کر لو گے اگر ان رشتوں کو توڑنا شروع کر دو۔ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی تو یہ کتنی بڑی جو ہے فکر کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بہرحال معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے، اللہ کی خاطر دلوں سے جو بغض اور کینہ وغیرہ ہے سب نکالیں گے تو رشتے جو ہیں رشتے اچھے ہوں گے اور جڑیں گے۔ تو بہرحال حق اپنا مانگنا نہیں ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور جو اپنا حق ہے وہ اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اجر جو ہے تمہیں دے گا۔ اگر ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے پھریں گے تو رشتے جو ہے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ ہم دوسروں کے کیا حقوق ہیں وہ ہم جو ہے ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ رشتے جو ہے جڑے رہیں۔ اسی طرح جو بیان کیا گیا کہ انصاف بکنا شروع ہوگا، بیع الحکم کا مطلب ہے انصاف بکے گا، یعنی کہ جو عدلیہ ہے یا جو وکیل ہے یا جو گواہ ہے وہ سب جو ہے پیسوں کی خاطر الٹے سیدھے فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جب انصاف ہی نہیں ہوگا، صرف پیسوں کی وجہ سے کوئی بھی اپنی طرف جو ہے فیصلہ کروا لے گا، تو یہ اتنا بہت بڑا فتنہ ہے جو دنیا میں برپا ہو جائے گا۔ پھر مظلوم جو ہے شکار ہو جائے گا اور ظالم کو اور جو ہے ہوا ملے گی، وہ اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں استخفاف بالدم، یعنی کہ خون ارزاں ہو جائے گا، قتل و غارت گری جو ہے ارزاں ہو جائے گی، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جان کو سب سے محترم اور قیمتی بنایا ہے، یہاں تک کہ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے، عظمت والی ہے، احترام والی ہے۔ انسانی جان کی حفاظت یہ مقاصد شریعت میں سے ہے، اور کسی مظلوم انسان کو قتل کرنا حدود اللہ، یعنی اس پر قصاص لازم آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ فی النار، کہ ساری زمین والے سارے آسمان والے مل کر اگر ایک مومن کو قتل کریں گے تو اللہ رب العالمین نے سارے زمین و آسمان والوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ تو ایک مومن کی جان کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ آج دیکھیے آپ مسلمان آپس میں جو لڑ رہے ہیں، ہاں کوئی ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یا یہ اس کو کرے یا وہ اس کو کرے، گناہ تو سیم ہی ہوگا کہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے کر کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، جہنم میں جانا اس کا طے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، ایک بھی مومن کو اگر کوئی قتل کرتا ہے، جہنم میں جانا اس کا طے ہے۔ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو، سارے آسمان والوں کو جہنم میں ڈال دے گا اس ایک گناہ کی وجہ سے، جو بھی شریک رہے۔ تو بہت خطرناک جرم ہے، پیسوں کی خاطر یا کسی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح جو آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کو گانے کی طرز پر پڑھنا، وَنَشْوٍ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، تو یہ کیا ہے، محض جو ہے صرف تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ غور و فکر تدبر کے ساتھ اس پر کیا میسج اس پر عمل نہیں کرتے، گانے کی طرز پر جو ہے تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے متعلق بعض لوگ رہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان قرآن اس لیے سناتے ہیں کہ ان کے نعرے لگے، ان کے داد ملے، واہ واہی ملے، اس لیے وہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے حلق کے نیچے بھی قرآن نہیں اترتا ہوگا۔ ظاہری طور پر ان کی آواز میں ناز و نخروں کے ساتھ، لمبی لمبی سانسوں کے ساتھ پڑھتے ہوں گے لوگ، تاکہ ان کو بڑی شے سمجھے، بڑی بڑی سانسوں میں
اور ایسی آواز میں کہ گانا بھی ان کے سامنے فیل ہو جائے، نعرے اور داد وصول کرنے کی خاطر ایسی مجلسوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، کہ وہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا، یعنی کہ صرف پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں، صرف پڑھ رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، واہ واہی بٹورنا ہے، پڑھ رہے ہیں گانوں کی جو ہے خود کے اندر مخارج کا خیال نہیں ہے، کسی کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو زیادہ کھینچ رہے، کسی کو کھینچنا ہے اس کو کم کھینچ رہے، تاکہ جو ہے لئے باقی رہے، دھن باقی رہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا موقع آ جائے کہ قتل و غارت گری آپس میں جب شروع ہو جائے تو تم کسی کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، تم آدم کے دو بیٹوں میں سے جو بہتر اور خیر والا بیٹا تھا وہ بن جانا، یعنی کہ حابیل بن جانا، یعنی کہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسروا قصیکم وقطعوا اوتارکم، یعنی فی الفتنہ، فتنے کے وقت اپنے آلات حرب اور قتال کے جو آلات ہیں وہ توڑ دو اور اپنی چار دیواری کو لازم پکڑ لو اور اس بیٹے کی طرح بن جاؤ جو آدم کے دو بیٹوں میں سب سے بہتر تھا، خیر کرے۔ تو جب مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑنے کا معاملہ آ جائے تو اس کو نہیں لڑنا چاہیے، اپنے ہتھیار کو توڑ دو اور اپنے گھر کو لازم پکڑ لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کیونکہ فتنوں کے اندر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو کلاہما فی النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی اور جو قتل ہوا دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی اس کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی اس کو مار دیتا، اس لیے دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو فتنوں کے موقع پر گھر کو لازم پکڑو اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ مسلمان آپس میں نہیں لڑ سکتے، بہت خطرناک جو ہے جرم ہے، گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب دیکھیے ان فتنوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں فتنوں کے موقع پر تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا اس کی تاکید کرتا ہوں، خواہ تم پر ایک حبشی غلامی کیوں نہ حکمران مقرر کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بلا شبہ تم دیکھو گے کہ میرے بعد بہت اختلافات جو ہے رونما ہو گئے ہیں، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تو تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو رشد و ہدایت کے پیغمبر ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اتنا مضبوطی سے پکڑ لو گویا کہ اپنے داڑوں سے پکڑو۔ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور فرمایا پہلی چیز کہ فتنوں کے موقع پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور دوسری چیز کسی بھی بدعت میں مبتلا نہیں ہونا، کوئی بھی نئی چیز دین میں ایجاد نہیں کرنا، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی۔ تو فتنوں کے موقع پر قرآن و حدیث کو تھامے رہنا مضبوطی کے ساتھ، اور کوئی بھی نئی چیزیں دین کے نام پہ ایجاد نہیں کرنا، وہ بدعت ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ خاص تاکید فتنوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ برادر اسلام مزید جو ہے فتنوں سے متعلق گفتگو ہم آگے کرتے ہیں کہ کتنے سخت ترین فتنے آنے والے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور جب تک رکھے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خاتمہ فرمائے تو ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔